السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اردو ایڈیشن. پلیز سبسکرائب دس چینل. اردو مذاق ایپیسوڈ نمبر 26 پارٹ 4. رستم غصے چہرے کے ساتھ سرد لہجے میں مخاطب ہو رہا تھا. گھٹنوں کے بل بیٹھ کر دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا، پھر بوتھی نیچے اور پچھواڑا اوپر. سمجھی؟ بھوک بنے گی نا کتیا. وہ لیلا پر روب طاری کرنے کے لیے اپنے غصیلے چہرے کے ساتھ پستول کا استعمال بھی کر رہا تھا، جو اس منظر کو اور بھی پرتشدد بنا گیا. لیلا مرتی کیا نہ کرتی، فوراً ہاں میں سر ہلا گئی. صرف چند منٹ پہلے ہی رستم نے اس کے سامنے ایک عورت کو موت کے گھاٹ اتارا تھا. اس کے حواس پر ابھی تک وہی سب سوار تھا. اگلے ہی لمحے میں لیلا کو گردن سے دبوچ گیا. چھمک چھلو، آج کے بعد تو وہی کرے گی جو رستم شاہ بولے گا، ورنہ اگلی گولی رستم تیرے وہاں مارے گا جہاں پہلے ہی سوراخ ہو. سمجھی؟ میرے کو اب یہاں مزید کوئی ناٹک نہیں چاہیے. باس سے ملنے کے بعد تو میرے ساتھ آسٹریلیا جائے گی. رستم اپنی آنکھوں کی وحشت دکھاتے ہوئے اسے سیٹ پر ہی دھکیل گیا تھا، اور پھر اگلے ہی لمحے اس ڈری سہمی لڑکی کی سیٹ پر جھکتا ہوا اس کے ہونٹوں کو چوم گیا. لیلا ڈری سہمی چپ چاپ بیٹھی رہی تھی. اسے لگ رہا تھا کہ اگر وہ یہاں کوئی بھی حرکت کرے گی تو اگلی گولی رستم اسے ہی مارے گا. اس نے کچھ لمحے پہلے ہی صوفیہ کو بے رحمی سے مرتے دیکھا تھا. اگرچہ صوفیہ کے مرنے میں ہی لیلا کی بھلائی تھی، مگر پھر بھی اتنے قریب سے اپنی موت یا کسی کو مرتے دیکھنا اس کے لیے بہت خطرناک تھا. وہ دونوں خاموش بیٹھے تھے اور گاڑی پوری رفتار سے آگے بڑھ رہی تھی. وہ کچھ ہی دیر میں رومانیہ سے ہنگری میں داخل ہوئی اور مزید کچھ روڈز کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے قصبے میں پہنچ گئے. یہ پہلی بار تھا جب لیلا سب اپنی آنکھوں سے دیکھ پا رہی تھی، مگر اس پر اتنا خوف طاری تھا کہ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے. وہ خاموشی سے گاڑی سے نیچے اتری اور چپ چاپ رستم کے پیچھے چلتے ہوئے سامنے موجود چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھنے لگی، جو چاروں طرف سے برف میں ڈھکا ہوا تھا. وہ دونوں گھر کے مین دروازے پر پہنچے تو ان دونوں کو وہیں روک لیا گیا. ایک اہلکار دونوں کی تلاشی لینے لگا. لیلا نے فوراً اپنا موبائل نکال کر اہلکار کے سامنے کیا تھا، مگر اس اہلکار نے لیلا کی توقع کے بالکل الٹ موبائل بند کیا بغیر لیلا کو واپس تھما دیا اور رستم کو دروازے پر ہی روکتے ہوئے لیلا کو اندر جانے کی اجازت دے دی. لیلا نے جیسے ہی گھر کی دہلیز سے اندر قدم رکھا، اس کا پورا وجود کانپ گیا. اگرچہ وہ ایڈم سے ملنے پہلی بار نہیں آئی تھی، مگر یہ پہلی بار تھا جب وہ جانتی تھی کہ ایڈم کو اس پر شک ہے. مگر پھر بھی وہ اس کی طرف جا رہی تھی. وہ کئی بار اس سے ملی تھی، مگر ہر بار اس کی آنکھوں پر پٹی بند کر اسے ایڈم کے پاس لایا جاتا تھا. مگر اس بار اس کی آنکھوں پر کوئی پٹی نہیں تھی، مگر وہ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی تھی، اور یہی احساس اس کے خوف کو بڑھا رہا تھا. ہنگری میں ہونے کا خوف کسی انجان جگہ پر موجود ہونے سے بھی زیادہ تھا. وہ جانتی تھی کہ ہنگری سے استنبول کا سفر کم از کم 15 گھنٹے کا ہے. اس کا مطلب تھا کہ اگر اسے کسی مشکل میں اپنی ٹیم سے مدد لینی تھی تو وہ مدد 15 گھنٹے سے پہلے نہیں پہنچ سکتی تھی. اس بار اسے ایڈم سے ملنے کی جتنی جلدی تھی، اب اتنا ہی خوف اس کے دل میں تھا. اس نے چند گھنٹے پہلے ہی رستم کو خطرناک روپ دیکھا تھا. اسے آخری وقت تک یہی لگا تھا کہ رستم صوفیہ کو منا لے گا، مگر نہیں، رستم نے صوفیہ کو ختم ہی کر دیا تھا، اور اب اسے اپنے حواس بحال رکھتے ہوئے ایڈم کے سامنے جانا تھا، یہ جانتے ہوئے کہ اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. ممکن نہیں. اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھایا. تیرے کو معلوم نہ کہ کتیا کیسے بنتے ہیں؟ گھٹنوں کے بل بیٹھ کر، دونوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا، پھر بوتھی نیچے اور پچھواڑا اوپر. چھمک چھلو، آج کے بعد تو وہی کرے گی جو رستم شاہ بولے گا، ورنہ اگلی گولی رستم تیرے وہاں مارے گا جہاں پہلے ہی سوراخ موجود ہے. سمجھی؟ Please viewers, subscribe the channel, press the bell icon, like video, do comments and share with your friends. Thank you.